السلام علیکم ٹیلنٹ کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ہم نے علمی ادبی شخصیات کے انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں جناب ساجد علی ساجد صاحب، ایک سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، بہترین مصنف ہیں اور مزاح نگار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ علم و ادب کی خدمت میں گزارا ہے۔ بہت بہترین ٹرانسلیٹر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو سے انگریزی میں اور انگریزی زبان سے اردو میں بہت سی مضامین کے علاوہ کتابوں کے تراجم بھی کیے ہیں۔ انہوں نے اس میں ان کے نمایاں کاموں میں اگر ہم دیکھیں تو 1990 میں انہوں نے عمران خان کی کتاب کا ترجمہ بہت ہی آسان اور سلیس زبان میں کیا، جو کہ کرکٹ کے مقبول جریدے اخبار وطن میں قسط وار شائع ہوا۔ اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے مضامین کا انہوں نے ترجمہ کیا، اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ پھر عمران خان صاحب کی جب شادی جمائمہ سے ہوئی تو اس حوالے سے جو ایک ایڈیشن آیا اور ایک تاریخی مضمون تھا، اس کا بھی انہوں نے یادگار ترجمہ کیا۔ سابق جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے لیے بھی انہوں نے KESC کی ملازمت کے دوران ایک تقریر لکھی، جو ڈرافٹ باقاعدہ طور پہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے بہت سارے کام ہیں، بہت تفصیلی بات ہو جائے گی اس سلسلے میں۔ اب جیسے اگر ہم PTV کی بات کر لیتے ہیں تو PTV کا مقبول ترین پروگرام 50-50 تھا، مزاحیہ پروگرام تھا۔ اس کے مزاحیہ خاکے لکھنے والوں میں ساجد علی ساجد بھی شامل تھے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ کامیابی کا سفر کیسے طے کیا، اور اس کیریئر کے دوران ان کے ساتھ کیا دلچسپ واقعات پیش آئے۔ ہماری صحافی برادری تو انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے، چونکہ ان کی کراچی پریس کلب کے ساتھ بھی ایک بہت طویل عرصے سے وابستگی ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا ساجد علی ساجد صاحب، آپ اپنی تاریخ پیدائش، ابتدائی تعلیم اور زندگی کا جو ایک سفر ہے کامیابیوں کا، اس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے۔ جناب، میں 29 اگست 1947 کو بھارت کے ایک مشہور شہر آگرہ میں پیدا ہوا، اور بہت ہی کم عمری میں والدین کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ یہ میں پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پاکستان آ کر اس زمانے میں ہمارا پس منظر یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب دہلی سے ایک مشہور ماہنامہ کلیم نکالا کرتے تھے، جو انہوں نے کراچی آ کے کنٹینیو کیا، اور اپنی طرز کا یہ منفرد ماہنامہ تھا کلیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور میگزین بھی شائع کیے، جن میں نقاب پوش اس لحاظ سے اہمیت رکھتا تھا کہ یہ جاسوسی کہانیوں پر مشتمل میگزین ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ماہنامہ کلیم کے اس وقت کے مدیر، آج کے ممتاز صحافی اجمل دہلوی ہوا کرتے تھے، جو
آج کل روزنامہ امن کے روح رواں کہے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے، ہم جب پاکستان شفٹ ہوئے تو ہمیں میکلوڈ روڈ، جو آئی چندری گڑھ روڈ کہلایا بعد میں، اس کے ایک بلڈنگ اخبار منزل میں ایک فلیٹ میں ہماری فیملی نے رہائش اختیار کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہمارے والد کی اور ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ والد صاحب کا رجحان جو تھا وہ اچانک تصوف کی طرف ہو گیا، کیونکہ وہ اس دوران انڈیا تشریف لے گئے۔ والد صاحب کا میں نام بتا دوں کہ والد صاحب سید امتیاز علی مرحوم اپنے وقت کے ایک ممتاز خوشنویس تھے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کمپیوٹر نہیں آیا تھا، تو خوشنویسی کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو وہ روزنامہ جنگ اور روزنامہ انجام جیسے مشہور روزناموں کی مین ہیڈ لائن لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے میگزین بھی شائع کرنا شروع کیے۔ تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ تصوف کی طرف راغب ہو گئے۔ اس دوران وہ انڈیا بریلی شریف گئے، تو وہاں ایک مشہور بزرگ ہیں بشیر میاں، تو ان کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد سے ان کی زندگی میں جیسے ایک انقلاب سا آ گیا۔ تو انہوں نے واپس آ کے، کیونکہ ہمارا کلیم اور نقاب پوش میگزین معمے کی بنیاد پر بہت چلتا تھا، تو انہوں نے اسے خلاف شریعت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان میگزین سے علیحدہ کر لیا۔ اور ہمارے بڑے بھائی سید شاہد علی، جن کا بنیادی پیشہ ایڈورٹائزنگ تھا، وہ بدقسمتی سے ان میگزین کو کنٹینیو نہیں کر سکے، اور بالآخر یہ میگزین حالات کا اور مسائد حالات کا شکار ہو کر، جہاں تک میرے کیریئر کا تعلق ہے، میں بنیادی طور پر سائنس کا طالب علم تھا، لیکن میرا بی ایس سی کے بعد رجحان کچھ لکھنے لکھانے کی طرف ہو گیا اپنے پس منظر کی وجہ سے۔ تو پھر میں نے ایم ایس سی باٹنی کے بجائے ایم اے صحافت کے شعبے میں داخلہ لے لیا، اور 1969 میں کراچی یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کیا۔ اسی زمانے میں مجھے پہلے روزنامہ مشرق میں اپرنٹسشپ گزارنے کے بعد 1968 میں جب روزنامہ حریت نئی آب و تاب کے ساتھ مشہور اخبار نویس فرحات زیدی کی ادارت میں ڈان ہاؤس سے شائع ہونا شروع ہوا، تو میں روزنامہ حریت سے وابستہ ہو گیا، اور تقریباً 25 سال میں نے روزنامہ حریت میں ملازمت کی، اور اس دوران مختلف شعبوں میں میں نے حریت کے کام کیا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے روزنامہ حریت کے تقریباً ہر شعبے میں خدمات انجام دی، جن میں نائٹ شفٹ سے لے کر فلم ایڈیشن اور اسپورٹس میگزین
شامل ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے کے یہ حریت کے پاپولر میگزین تھے، اور ہفتے میں 4 دن حریت کے ساتھ ایک ایڈیشن قارئین کو دیا جاتا تھا، جن میں سے ایک اسپورٹس میگزین ہوتا تھا، ایک دن فلم ایڈیشن ہوتا تھا، ایک دن ادبی گزٹ نکلا کرتا تھا جو اس زمانے کے مشہور ادیب عبدالرؤف فروج جسے ایڈٹ کیا کرتے تھے، اور فلم ایڈیشن اے آر ممتاز ایڈٹ کیا کرتے تھے، اور یہ سب اپنی اپنی جگہ بہت مقبول اور ریڈیبل ہوا کرتے تھے۔ تو پھر میری زندگی میں 1982 میں پھر تبدیلی آئی، جب مجھے کراچی الیکٹرک کی طرف سے پبلک ریلیشن آفیسر کی جاب آفر ہوئی۔ تو میں نے اس زمانے میں پی آر او کی جاب جو تھی وہ مالی لحاظ سے زیادہ سود مند سمجھی جاتی تھی، تو میں نے اپنے حلقہ احباب اور رشتہ داروں اور گھر والوں کے مشورے سے کراچی الیکٹرک سے وابستگی اختیار کر لی، اور جہاں میں تقریباً 2 دہائیوں تک پی آر او کی خدمات انجام دی، اور میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے انگریزی سے اردو میں ترجمے کی رہی ہے۔ تو میں اپنے لیے یہ ایک آنر سمجھتا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں جب عمران خان کرکٹ کی دنیا میں اپنے عروج پر ہوتے تھے تو ان کی کتاب کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا، جو اس زمانے کے کرکٹ کے ایک مقبول ماہنامے اخبار وطن میں سلسلے وار شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور آیا تو ان کی بھی میں نے مضامین کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ مضامین بھی کثیر الاشاعت روزنامے جنگ میں نمایاں طور پر شائع کیے گئے۔ اور جس سال عمران خان کی جمائمہ سے شادی ہوئی تو اس وقت بھی روزنامہ جنگ نے خصوصی ایڈیشن شائع کیا، تو اس میں بھی میرا ترجمہ کیا ہوا مضمون مین آرٹیکل کے طور پر روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ اسی دوران جب میں حریت میں اپنا فلم اور ٹیلی ویژن کا میگزین نکالا کرتا تھا تو میرا پی ٹی وی آنا جانا شروع ہوا، تو پی ٹی وی میں نے کچھ ڈرامے اور وہاں کے مزاحیہ مقبول پروگرام 50-50 اور 7 رنگ جیسے پروگراموں میں کچھ خاکے تحریر کیے، اور